آپ کے پاس ایک موبائل فون ہے اور اس موبائل فون کی بیٹری خراب ہو جاتی ہے یا پھر اس کا ڈسپلے ٹوٹ جاتا ہے یا پھر یہ موبائل کام کرنا بند کر دیتا ہے، آپ پہلے کوشش کریں گے کہ آپ کا جو موبائل جو خراب ہو رہا ہے اسے آپ اپنے طریقے سے خود ہی صحیح کریں۔ اگر آپ سے یہ کام ممکن نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ اسے ٹیکنیشین کے پاس لے جاتے ہیں، ٹیکنیشین کوشش کرتا ہے کہ آپ کے اس موبائل کو درست کیا جائے۔ اگر وہ بھی اس موبائل فون کو درست کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو آپ مجبوراً نیا موبائل لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ نیا موبائل جب لیتے ہیں تو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ آپ کے پاس جو نیا موبائل آئے گا وہ ایڈوانس ورژن کا ہو، اچھے کیمرے والا ہو، اچھی بیٹری والا ہو اور اس کا ڈسپلے اور اس کی ڈیوریبلٹی جو ہے بہت زیادہ دن تک آئے۔ صرف موبائل فون ہی نہیں، آپ کے گھر پر جتنے بھی الیکٹرانکس میٹیریلز ہوں، آئٹمز ہوں، وہ تمام اگر خراب ہو جاتے ہیں یا پرانے ہو جاتے ہیں تو آپ انہیں تبدیل کرنے یعنی ریپلیسمنٹ کرنے کی سوچتے ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کو ریپلیس کرنے کے تعلق سے تو آپ سوچتے ہیں، مگر سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آپ کی جو قیادت کرنے کے لیے لیڈران ہوتے ہیں، کیا وہ لیڈران کو تبدیل کرنے کے تعلق سے آپ نے کبھی سوچا ہے؟ جب آپ کے اپنے لیڈران آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتے ہیں، آپ کے کسی کام میں نہیں آتے، آپ کا کوئی کام نہیں کرتے ہیں اور آپ کی نمائندگی کے نام پر اپنی جیبیں بھرنے پر اپنی کرسیوں کو گرم کرنے کے لیے بیٹھے رہتے ہیں، تو آپ کو اس بات کی ضرورت ہے، آپ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ آپ اپنے لیڈروں کو تبدیل کرنے کی سمت میں کام کریں۔ آپ کے درمیان جو قابل اور حق کے لیے آواز اٹھانے والے نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کو اپنا لیڈر بنا کر انہیں آپ کی کام کے لیے لگائیں۔ اگر وہ بھی آپ کا کام نہیں کرتے ہیں تو انہیں بھی اسکریپ کر دیں اور دوسرے ان کی جگہ پر نئے لیڈرز لائیں۔ یہ ایک زمانے کا اصول ہے، اس اصول پر چلنے کی ضرورت ہے۔ صرف الیکٹرانک چیزوں کی ہی بات نہیں ہو رہی ہے، آج ایسا دور بھی آ چکا ہے کہ اگر لڑکی کو لڑکا پسند نہیں آتا ہے تو وہ فوراً اسے ریجیکٹ کرتی ہے اور دوسری شادی کر لیتی ہے۔ اسی طرح سے مرد کو اگر عورت پسند نہیں آتی ہے تو وہ دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ جو سسٹم ہے ایک قدرتی نظام ہے کہ کوئی بھی چیز جب ناکارہ ہو جاتی ہے تو اس ناکارہ چیز کو ہٹا کر جو کارآمد چیز ہے اس کارآمد چیز کو استعمال میں لایا جائے۔ مگر جب قیادت کی بات آتی ہے تو آؤٹ ڈیٹڈ قیادت کو ہی لے کر ہم اکثر یہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے لیڈر کچھ کام نہیں کر رہے ہیں، ہمارے لیڈران کچھ نمائندگی کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ آخر اس طرح کا رونا کب تک روتے رہیں گے؟ اگر آپ کا لیڈر آپ کا کام نہیں کرتا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نئی قیادت کو تیار کریں، اور یہ قیادت آپ کو آسمان سے نہیں اترے گی بلکہ آپ کے درمیان جو لوگ ہیں ان لوگوں کو تیار کرتے ہوئے، انہیں قیادت کی ذمہ داری دیتے ہوئے، ان کی اطاعت کرتے ہوئے آپ کو آگے لانے کی ضرورت ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی جب بات کی جاتی ہے تو بی جے پی میں بہت سارے ایسے لیڈر گزرے ہیں جنہوں نے بی جے پی کو بنانے اور بی جے پی کو آگے لے جانے میں اہم رول ادا کیا۔ مثال کے طور پر لال کرشن اڈوانی ہو، مرلی منوہر جوشی ہو، مختار عباس نقوی ہو، ایسے کئی لیڈران ہیں جنہوں نے بی جے پی کو ہر موقع پر آگے لانے کی کوشش کی اور اس میں انہوں نے کافی حد تک کامیاب رہے۔ جب ان کی عمر ہونے لگی اور جب یہ لوگ ایکٹیو ہونے سے رہ گئے، اس وقت بی جے پی کی جو کور کمیٹی ہے، جو مین اسٹریم کمیٹی ہے، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان لوگوں کو ایڈوائزری کمیٹی میں یعنی مشاورتی کمیٹی میں ڈال دیں گے، پھر نئے چہروں کو لائیں گے۔ اسی مقصد کے تحت انہوں نے مودی، یوگی جیسے لوگوں کو سامنے لایا اور آج بی جے پی میں پوری طرح سے ایکٹیو ورک ہو رہا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسا سسٹم بالکل ہی نہیں ہے۔ لوگ جو موجود ہمارے درمیان لیڈر کے طور پر ہوتے ہیں انہیں آخر تک یعنی ان کے آخری دم تک انہیں لیڈر مان کر، بھلے ہی وہ کرسی پر بیٹھ کر ہلنے کے لیے بھی استطاعت نہیں رکھتے، ایسے لوگوں کو بھی ہم لیڈر مان کر چلتے ہیں۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ان لوگوں کو سینئر پوزیشن دے کر انہیں سائڈ میں رکھیں، ایڈوائزری کمیٹی میں رکھیں، ان سے مشورے لیں اور ان کی رہنمائی کے درمیان نوجوان نسل کو تیار کیا جائے۔ اگر نئی نسل کو لیڈرشپ کا موقع نہیں دیا جاتا تو یقیناً لوگ جو ہیں ہمیشہ لیڈرشپ سے محروم رہیں گے، ان کی رہنمائی کرنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ اسد الدین اویسی کی بھی بات لے لیں، کس طرح سے انہوں نے امتیاز جلیل سمیت کئی لیڈروں کو نئے طریقے سے ذمہ داری دی۔ امتیاز جلیل ہو، اختر واسع ہو، ایسے کئی لوگوں کو انہوں نے قیادت کی ذمہ داری دیتے ہوئے آگے لانے کی کوشش کی ہے۔ ایسا اگر ہر طبقے میں، ہر پارٹی میں نئے لیڈرشپ کو تیار کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو یقیناً مسلمانوں میں جو سیاسی رہنمائی کا فقدان ہے، سیاستدانوں کا فقدان ہے،
وہ فقدان بہت جلد دور ہو سکتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آؤٹ ڈیٹڈ جو لیڈرشپ ہے اس لیڈرشپ کو سائڈ کریں اور نئی لیڈرشپ کو تیار کرنے کے لیے خود قوم کے لوگ باہمی مشوروں کے ساتھ کام کریں۔ یہ کام پوری طرح سے نیشنل لیول میں ممکن نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے علاقوں میں، اپنے وارڈ کے سطح پر، اپنے محلے کے سطح پر شروع کریں، تاکہ جو سٹیپ بائی سٹیپ آگے چل کر یہ نوجوان آپ کے ایک اچھے قائد بن سکیں گے۔ امید کہ آپ کو یہ نظریہ پسند آیا ہو۔ میں میزبان مدثر احمد انقلاب نیوز کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ شکریہ۔